لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو جب بھی چپکے چپکے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا, اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی, توڑ کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا, اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں, اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا. توڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا, اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا؟ اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے. تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ, ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی, ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو؟ خیر ڈالو, خیر. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, مَن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا. جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان کو. جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی کمیشن, جب تک کوئی کمیشن ملے گا. فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام. آدمی دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے, انسان کی عادت ہے یہ کہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس. آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھڈے کی آواز آئے نا, سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ہو کیا رہا, اور انجوائے کرتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے, لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے. آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو, اس کی ادھر اس کی ادھر, وہ برائے گا, بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شیئر, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہے تھے تم, سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ 2 نمبر ہے. لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اب دفعہ ہو یہاں سے, فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے, بورنگ. تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو, اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا, ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. لوگوں نے کہا یار یہ حق پرست آدمی ہے, یہ مشہور ہو گئے. اگر یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہیں, امام شافعی بھی ٹھیک ہے, امام بخاری بھی ٹھیک ہے, اور علماء دیوبند بھی ٹھیک ہیں, اور بریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں, اور اہل حدیث میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں, اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے, سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے وہ کر دیا. تو ہر قوم میں بھائی اچھے بھی ہیں, ہر قوم میں کیا ہیں, برے لوگ بھی ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کے نظریات کو بیان کر دو نا. نام لے لے کے فلاں آدمی نے یہ ارشاد فرمائے, الو کا پٹھا ہے 1 نمبر کا, فلاں آدمی نے یہ کہا ہے 2 نمبر. ابے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے, یہ برا ہے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کے بتوں کا نام لے لے کے برا مت کہو, انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں, باطل. جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا, تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا, اس سے تخریب کاری, فرقہ واریت بڑھے گی. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقہ واریت کے خلاف بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے زرداری نے تقریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے, بندر بھی ہنسے تھے اس کے اوپر. تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہنسیں گے, گدھے بھی ہنسیں گے. اگلے دن ہنسے گا گدھا, لیکن ہنسے گا ضرور, اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتی. خیر, تو جوڑ کی بات, تو قرآن میں کیا کہتا ہے, جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے, بہت بڑا اجر عطا. 2 حکم بیان ہو گئے. تیسرا حکم, بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لیے ذرا اسپیڈ میری آج زیادہ ہے.
تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا، جو دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا، وہ تیسرے نمبر پہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے، میاں گھر میں آتا ہے، بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ 2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے، یہ واپس چلا جاتا ہے کہ میں آیا کیوں تھا، یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، بدبو بہت ہے، بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں، خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے، کہتی ہیں وہ ادھر ہی پڑا رہا ہے بس اس دوسرے کمرے میں، تو کوئی بھی وجہ ہے، تو طلاق سے بہتر کیا ہے، ایک آپشن اللہ نے دیا ہے، صلح کا راستہ اختیار کر لو، کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ، سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ، دستبردار۔ مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو، کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گی آدمی کے کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز ایک نمبر کے، جب آئیں گے یہ ہوڑی ہوڑا شروع کر دیں گے۔ اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی، ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے، تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے ہیں، میں افورڈ نہیں کر پا رہا، جب گھر میں آؤ پڈا ہوتا ہے، اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی، مجھے کیا نقصان ہے بھائی، مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا، مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان، بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر نا، لٹو ہوئے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے، ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بس وہ بد اخلاق بہت تھی، انہوں نے طلاق دے دی، دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے یار وہ بد اخلاق اچھی تھی یار، کہہ رہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل۔ خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو، اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں، بچے ہیں ان کے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کیا کر لو، سلو۔ سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو۔ دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب ایک ہمارے دوست سے ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،